ہاں جی، جو وقف کے ساتھ والا آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو کر دیتے ہیں ساکن، یعنی کہ جس طرح جزم آ جاتی ہے، جزم آنے کی وجہ سے حرف کو ساکن کرتے ہیں، ویسے وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو ساکن کرتے ہیں اگر وہ ساکن نہ ہو۔ اب یہاں تو پہلے ہی جزم لگی ہوئی ہے، پہلے ہی یا ساکن ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس حرف کو ویسے کے ویسے ہی رہنے دینے ہیں، اس میں کچھ تبدیلی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم پچھلے حرف کو یعنی کسی کو ہاں کی بات نکالتے ہیں، تا ہٹا دیتے ہیں، یعنی کچھ کر دیتے ہیں، کمی کرتے ہیں، لفظ کو ساکن کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، صرف اپنا لہجہ چینج کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ لہجے کو نیچے کی طرف لے کے آنا ہے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہاں پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ تو اس کا ہم نے لہجہ کیسے چینج کرنا ہے، آگے وقف لحیاتی، پہلے ہم نے پڑھنا ہے تا یا زیر تی، آگے وقف لحیاتی، ٹھیک ہے؟ تی یعنی کہ پہلے ہماری آواز بلندی کی طرف گئی ہے، پھر اس کی ہماری آواز نچائی کی طرف آئی ہے، نیچے کی طرف آئی ہے، کیسے؟ لحیاتی، اس طرح کر کے آواز کو نیچے کی طرف لے کے آنا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ جس کے نیچے دو نقطے لگے ہوئے ہیں یہ یا ہے، اس کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کو زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا زبر یا، ٹھیک ہو گیا؟ قاف کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، آگے دیکھیں یہ ہے واؤ، واؤ کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ جزم، یہ جو دال نما بنی ہوئی ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم واؤ کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا واؤ ساکن، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، جب واؤ ساکن ہوتا ہے تو اس پہ بہت دھیان کرنا پڑتا ہے کہ پیچھے والے حرف کے اوپر جو اعراب آیا ہوا ہے یعنی کہ زبر زیر پیش آئی ہوئی ہے وہ کون سی ہے۔ ہاں جی، ہم نے دیکھا ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے جو اعراب ہے یعنی کہ پیش آئی ہوئی ہے تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش آنے کی وجہ سے اس قاف کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، تو کس طرح کرنا ہے؟ قاف واؤ پیش قو یا قو، بس اتنا سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہم کر رہے ہیں نا قو، یہ ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لام ہے، اس کے اوپر پیش آ گئی، لام پیش لو یا قولو۔ ہاں جی، آگے دیکھیں یہی ہے یا کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں کھڑی زبر، ٹھیک ہے؟ یا کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے تو کھڑی زبر ہو یا کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کیسے کرنا ہے؟ یا کھڑی زبر یا، ٹھیک ہے؟ یا اتنا سا لمبا کرنا ہے۔ آگے یہ ہے لام، یہ جو درمیان میں لگا ہوا یہ لام ہے، اس کے اوپر جو لگی ہوئی ہے یہ زبر ہے، ٹھیک ہے؟ لام کو اب ہم نے پڑھنے لیے آگے جب دیکھا ہے، آگے یہ جزم آ گئی ہے یا کے اوپر، اب یہ ہو گیا یا ساکن۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا دیتی ہے۔ اب ہم نے یا کے اوپر دیکھا ہے جزم آئی ہوئی ہے، اب ہم نے لام کو یا ساکن کے ساتھ ملانا ہے۔ دوسری بات، جب یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر آ جائے، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب ہے لفظ کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ لام یا زبر لئی، یا لئی، ہاں جی، یہ تا ہے، تا کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، تا زبر تا، یا لیتا، ٹھیک ہے؟ آگے نون کے نیچے زیر ہے، آگے دیکھیں یا کے اوپر آ گئی ہے جزم، یا کے اوپر جزم آئی ہے جس کا نام ہو گیا یا ساکن، ٹھیک ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے
تو یا ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. نون یا زیر نی، کتنا سا لمبا ہوا ہے؟ نی. یا لیتانی. ہاں جی، آگے یہ ہے قوف. قوف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر. آگے دال کے اوپر لگی ہوئی ہے شد. جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ بھی پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا دیتا ہے. دوسری بات، شد والا جو حرف ہوتا ہے اس حرف کو دباؤ اور جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں. تیسری بات، جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے. ایک تو پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے، دوسری بات جس کو اپنی زبر لگی ہو یا جو عراب بھی لگا ہو وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. قوف دال زبر قد. اب ہم نے اس کو کیا کیا؟ دبا دیا. قد. ہاں جی، اب دال کی جو اپنی زبر ہے آگے جب دیکھا ہے تو میم کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ جزم. تو اب یہ ہو گیا میم ساکن. جب ہم نے کیا کرنا ہے تو پچھلے والے حرف کو اس میم ساکن کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے. اور غنہ وغیرہ ہلانا بالکل کچھ بھی نہیں کرنا. کیسے پڑھیں گے؟ دال میم زبر دم قدم. ٹھیک ہے. تا کے اوپر لگی ہوئی ہے پیش. تا پیش تو قدم تو. لام کے نیچے زیر ہے، آگے ہا ہے، یہ ہا کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ زبر زیر پیش ساتھ ساتھ آئیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لام زیر لی. ہا زبر ہا لی ہا. یا کے اوپر آگئی ہے زبر، آگے ہے الف. الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ یا الف زبر یا لحیا. ٹھیک ہے. تا کے نیچے آ گئی ہے زیر، آگے جو یا ہے اس کے اوپر آ گئی ہے جزم. تو یہ ہو گیا یا ساکن. یا ساکن سے پہلے جب بھی زیر آ جائے، یا ساکن سے پہلے جب بھی زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ تا یا زیر تی لحیاتی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے کرنا ہے وقف. تو وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کرتے ہیں، جس کے اوپر جیسے کہ جزم آتی ہے ساکن کرتا ہے، تو ویسے اس کو ہم وقف کی صورت میں ہر حرف کو ساکن کر دیتے ہیں اگر وہ ساکن نہ ہو. تو یہاں تو پہلے ہی ساکن ہے تو اب اس کو ہم نے ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ساکن حرف جو ہوتا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں، صرف اس کے لہجے میں فرق آتا ہے. ہم نے صرف اپنا لہجہ نیچے کو لے کے آنا ہے، باقی ویسے کا ویسے لفظ رہے گا. تو کیسے کریں گے؟ آگے وقف لحیاتی لحیاتی. بس اتنی سی آواز نیچے کو لے کے آنی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پہ بات مکمل ہو گئی ہے. ہاں جی، اب مکمل آیت ہم نے کر لیا ہے پورا توڑ. اب ہم نے کرنا ہے اس کا مکمل جوڑ، یعنی کہ روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنے لہجے کے ساتھ پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفجر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی.